بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جب وقتی روشنی نہیں بلکہ صدیوں تک دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ایسے ایک چراغ تھے شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ صوفی، وہ فلسفی، وہ عارف، جس نے ظلمت کے اندھیروں میں نور معرفت کی ایک ایسی شمع جلائی جس کی روشنی آج بھی علمی روحانی حلقوں میں موجود ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی: شیخ شہاب الدین سہروردی کی ولادت سن 1154 میں ایران کے شہر سہرورد میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک ایسے علمی گھرانے سے تھا جہاں دینی شعور تقویٰ کی فضا بچپن سے میسر تھی۔ آپ کے والد ایک نیک اور دیندار انسان تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کی ذہانت، فہم اور تجسس نے اہل علم کو حیران کر دیا۔ بچپن میں ہی وہ عام بچوں کی باتوں کی بجائے گہرے سوالات کرتے، مثلا یہ کائنات کیوں ہے، روشنی کہاں سے آتی، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ علمی سفر کا آغاز: ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے علمی جستجو کے لیے مراغہ اور پھر اصفہان کا سفر کیا، جو اس وقت ایران کا عظیم علمی فکری مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے منطق، فلسفہ، حدیث علم جیسے مضامین میں مہارت حاصل کی، لیکن وہ صرف ظاہری علوم پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دل باطنی حقائق اور روحانی تجربات کی طرف مائل تھا۔ تصوف کی طرف میلان: شیخ شہاب الدین نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی، ریاضتیں کیں اور باطنی سلوک کا سفر طے کیا۔ انہوں نے خلوت گزینی، مجاہدہ اور ذکر و فکر کو اپنا معمول بنایا۔ ان کا دل دنیا کی چکا چوند سے بیزار اور اللہ کی یاد میں رہتا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ روح کو غذا فکر سے نہیں نور سے ملتی ہے۔ فلسفہ اشراق: شیخ شہاب الدین کا سب سے بڑا علمی کارنامہ فلسفہ اشراق ہے، جو انہوں نے خود ترتیب دیا۔ اس فلسفے میں انہوں نے نور کو ہر چیز کی اصل قرار دیا۔ ان کے مطابق ہر شے کا وجود نور کی کسی نہ کسی شکل سے وابستہ ہے۔ انسان کی عقل تبھی روشن ہوتی ہے جب وہ باطنی نور سے جڑ جائے۔ سچائی محض بحث و منطق سے نہیں، دل کے ذوق اور روح کے تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفے، خاص طور پر افلاطون اور اسلامی تصوف کو ملا کر ایک نیا نظریہ پیش کیا جو عقل و وجدان کا حسین امتزاج تھا۔ کشف و کرامات: ان کے سچے مرید اور معاصرین ان کی کرامات کے گواہ تھے۔ روایت ہے کہ وہ طویل روزے رکھتے، کم سوتے اور زیادہ وقت مراقبے اور ذکر میں گزارتے۔ ایک بار ایک شاگرد نے سوال کیا، یا شیخ، آپ کو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو شیخ نے جواب دیا، جب میں نے اپنے نفس کو مار ڈالا تو علم میرے دل پر نازل ہونے لگا۔ دمشق، حلب اور مخالفت کا آغاز: اپنے علمی اور روحانی مقام کی وجہ سے وہ مختلف شہروں میں سفر کرتے رہے۔ جب وہ دمشق اور پھر حلب پہنچے تو ان کی علمی گہرائی، زہد اور اثر انگیز تقریر سے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، شہرت کے ساتھ حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ کچھ علماء اور فقہا جنہیں صرف ظاہر شریعت سے واسطہ تھا، ان کی گہری روحانیت کو بدعت زندقہ کہنے لگے۔ ان شیخ پر الحاد یونانی فلسفے کا الزام لگایا۔ بادشاہوں کی عدالت میں: اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام اور مصر کے فرمانروا تھے، اور حلب کا انتظام ان کے بیٹے ملک الظاہر کے پاس تھا۔ حلب کے علماء نے بادشاہ کے دربار میں شیخ کے خلاف فتوے پیش کیے اور ان کے قتل کا مطالبہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود اس قتل کے خلاف تھے، لیکن علماء کے مسلسل دباؤ اور سازشوں کے سبب ملک الظاہر نے شیخ کو قید کر دیا۔ قید اور شہادت: شیخ شہاب الدین سہروردی کو حلب کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنا بیشتر وقت خاموشی، عبادت اور ذکر الہی میں گزارا۔ انہوں نے قید میں بھی تصنیف و تدریس کا عمل نہ چھوڑا۔ آخر کار محض 38 سال کی عمر میں 1191 میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق انہیں بھوکا رکھا گیا اور بعض کے مطابق انہیں قتل کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد شیخ شہاب الدین کی شہادت نے پورے علمی و صوفی حلقوں کو ہلا دیا۔ ان کے مریدوں نے ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا اور فلسفہ اشراق کو پھیلایا۔ ان کے بعد آنے والے کئی عظیم مفکرین جیسے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید حیدر عاملی،
ملا صدرہ نے ان کے نظریات کو آگے بڑھایا۔ کتب و تصانیف: شیخ شہاب الدین کے سہروردی کی اہم تصانیف میں شامل ہیں حکمت الاشراق، المقامات، تلویحات، حیاکل النور، قصص الغربۃ العربیہ۔ یہ کتب آج بھی فلسفہ، تصوف اور اسلامی فکریات کے طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شیخ کا پیغام آج کے لیے سبق: شیخ شہاب الدین کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم و عرفان صرف کتابوں سے نہیں، دل کی سچائی سے حاصل ہوتا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اہل حق کا فرض ہے، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقی حکمت وہ ہے جو روشنی دے، دل کو جلا دے اور انسان کو رب سے جوڑ دے۔ اختتامیہ: آج بھی جب کوئی طالب علم تنہائی میں نور کی حقیقت پر غور کرتا ہے یا کوئی سالک دل میں روشنی کی تلاش کرتا ہے تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی روحانی موجودگی اس کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک فلسفی تھے، نہ صرف ایک صوفی تھے، بلکہ نور کے سفیر تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔